کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ کہ تم میں سے کوئی شخص اگر پریشانیوں میں مبتلا ہو، ڈیفیکلٹی میں ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کہ درود پاک پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، یعنی پریشانیاں اور مصیبتیں درود پاک کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ سنتے تو ہم ہیں، مگر جب پریشانی میں آتے ہیں نا تو وہ بلیف، وہ یقین ہے۔ یاد رکھیے، وظیفے سارے جب کام کرتے ہیں جب یقین بھی ساتھ ہو۔ جو بندہ کہے نا پڑھ لیتا ہوں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر نہیں ہونا۔ دعا کا بھی فارمولا علماء نے یہ لکھا کہ اگر دعا میں یقین ہے نا تو پھر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر یقین نہیں ہے چلو مانگ لیتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، علماء کہتے پہلے ہی جان لو قبول نہیں ہونی۔ قبول ہونی ہی جب ہے جب آپ کو یقین ہو، آپ کو بھروسہ ہو۔ درود پاک پر بھروسہ کر لو۔ ایک بھروسے کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اسی حدیث کے گویا آپ کو اور یوں سمجھیے کہ شرح سمجھ آ جائے گی کہ کیسے مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ دو دوست تھے، ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرضہ لیا تھا، اور وہ قرضہ تھا 3000 درہم، ایک اچھی رقم تھی۔ ٹائم آ گیا پیسہ دینے کا، تو دوست کہتا ہے یار پیسے تو ہے نہیں میرے پاس، جس کاروبار میں لگائے تھے وہ کاروبار ختم ہو گیا، اب میں پیسے نہیں دے سکتا۔ اس نے تھوڑا اور ٹائم دے دو، اور ٹائم دے دیا۔ جب ٹائم پورا ہوا کہ اب دے دو پیسے کا، اب بھی نہیں ہے۔ ٹائم دیتا رہا، وہ ڈیلے کرتا رہا، پریشان تھا، پیسے تھے نہیں۔ یہ پہلا والا دوست چلا گیا عدالت میں، اور قاضی صاحب کو جا کر کہتا ہے کہ قاضی صاحب پیسے لینے تھے اور یہ پیسے دیتا نہیں ہے، کتنے مہینے گزر گئے۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، پوچھا پیسے دینے؟ ہاں دینے۔ کتنے؟ کا 3000 درہم۔ تو دیتے کیوں نہیں ہو؟ ہے ہی نہیں میرے پاس پیسے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، میں کلاش ہو گیا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے 1 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو پیسے دے دینا ورنہ 1 مہینے بعد تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بندہ گھر آیا پریشان، پیسے تو ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے میرے بھائی بیٹھے ہوں، مجھے لائیو سنا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو پریشان ہوتے ہیں، قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ سنیے غور سے، جو پریشان ہے وہ غور سے سنیں۔ وہ دوست کہتا ہے اب پیسے تو ہے نہیں، 30 دن بعد کہاں سے لاؤں گا؟ اس نے یہ حدیث پاک علماء کہتے ہیں پڑھی تھی یا سنی تھی کہ مصیبتیں اور پریشانیوں میں درود پڑھو، مصیبتیں اور پریشانیاں درود لے جائے گا۔ حدیث پاک کا جو مضمون ہے، اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن تک درود پاک پڑھتا رہا، کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی۔ جب رات آئی تو کسی نے خواب میں اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا، خوش تو تھا کہ کچھ اشارہ ملا ہے، مگر سوچنے لگا کہ علی بن عیسیٰ وزیر مجھے کیسے پہچانے گا، کیوں پیسے دے گا، there is no reason behind this، کیا جا کے بات کروں گا۔ 28واں دن اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں گزر گیا، اور وہ دن بھی درود پاک پڑھتا رہا۔ اب کیا ہوا، رات آ گئی، پھر رات آئی تو یہ 29ویں رات ہو گئی۔ اب آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ جس آقا علیہ السلام پر پچھلے 28 دنوں سے درود پاک پڑھ رہا تھا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اٹھ کر بڑا خوش، کمال ہو گیا، میرے آقا خواب میں آ گئے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ میں وزیر کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے کوئی نشانی پوچھے گا کہ میں کیسے جانوں کہ تمہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو میں جواب کیسے دوں گا؟ وہ مجھے اگر نہیں کہے گا کہ میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا، تو میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے۔ اسی تذبذب میں 29واں دن بھی گزر گیا، اور اب صبح وہ دن ہے کہ جس رات اسے عدالت میں جانا ہے، لاسٹ ڈے، اور اس سے پہلے کی رات۔ اب سویا تو پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے، کہا بیٹا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور جا کے اس سے کہو کہ میرا قرض ادا کر دو۔ حضور میں چلا تو جاؤں مگر کوئی نشانی مانگے گا تو میں نشانی کیا دوں گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہنا کہ تم روزانہ صبح فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ راز صرف تم جانتے ہو، رب کو معلوم ہے، تم نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ صبح اٹھا تو ویری مچ ہیپی، اب تو کام ہو گیا، یہ پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ وزیر دربار میں بیٹھا تھا کہ حضور میں آپ کے لیے خاص پیغام لایا ہوں۔ کہ کس کا پیغام لایا ہوں؟ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں۔ کہ بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہ پیغام یہ ہے کہ میں 3000 دینار کا 3000 درہم کا مقروض ہوں،
آج آخری دن ہے، پیسے مل گئے تو ٹھیک، ورنہ آج مجھے جیل ہو جانی ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں، نبی پاک نے پیغام دیا۔ تو وزیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن کوئی نشانی لائے ہو؟ ہیں کہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے نشانی بھی بتائی ہے۔ آپ روزانہ 5000 بار فجر کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اب بتائے وہ وزیر کیسا عاشق رسول ہوگا جو روز 5000 درود پاک پڑھتا ہے؟ وہ تو دیوانہ کھڑا ہو گیا تھا، کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے۔ وہ گیا کمرے میں اور واپس آیا اور 3000 درہم نہیں 9000 درہم لے کر آیا۔ کہتے پہلے 3000 تو جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ میں نے آپ کو دے دیا۔ دوسرے 3000 درہم، اتنی بڑی خوشخبری لے کر آپ میرے گھر آئے ہیں، اتنی گڈ نیوز کہ میرے آقا نے میرے لیے پیغام دیا، یہ اس کا تحفہ ہے۔ اور اگلے 3000 لے جائیں، اس سے کچھ اپنے بچوں کے لیے کام کاج شروع کریں، کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کریں، اور دیکھیں ایک وعدہ بھی کر کے جائیں کہ اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں، پلیز مجھ سے رابطہ کیجئے گا، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ جو تھوڑی دیر پہلے ایمٹی ہینڈڈ تھا، خالی ہاتھ تھا، وہ تو سوچ رہا تھا جیل ہونی ہے، اب وہ 9000 درہم لے کر عدالت پہنچ جاتا ہے۔ اچھا عدالت میں بھی جو ماحول تھا، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ، لوگ وہاں سوچ رہے تھے کہ اس نے آ کر گرفتاری دینی ہے، پیسے تو تھے نہیں اس کے پاس، یہ گیا جاتے اس نے 3000 درہم جج کے ہاتھ میں رکھ دیے، سر یہ پیسے لیں، ساڑھا مقدمہ ختم، پیسے میرا قرضہ پورا ہو گیا۔ جج صاحب نے کہا ٹھہرو تو صحیح، مقدمہ ختم کرتے ہیں، پہلے بتاؤ لائے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں ہیں، تم تو کہتے کاروبار ختم ہو گیا، یہ کدھر سے لے کر آئے؟ اب اس عاشق رسول دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا واقعہ سنانا شروع کیا اور گویا زبان حال سے کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اللہ اکبر، پہلے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، پہلے کی عدالتیں بھی کیسی ہوتی تھی، اللہ وہ عاشق رسول جج ہمیں عطا فرمائے، وہ ایسی عدالتیں ہمیں نصیب فرمائے، ایسا انصاف نصیب فرمائے۔ وہ جج کھڑے ہو گئے، اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے دوران عدالت، تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں اور اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 درہم دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو اپنے نبی کا امتی ہوں نا، یہ پیسے میں تمہارے قرضے کی ادا کرتا ہوں۔ اچھا وہ جس دوست نے مقدمہ کیا تھا نا، وہ بھی سارا معاملہ سن رہا تھا، کہہ رہے جج صاحب رکیں تو صحیح، کاغذ اور قلم لائیں، میں بھی نبی کا امتی ہوں، اپنے بھائی پر میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا اب وہ بندہ جو جج صاحب کو واپس پیسے دیتا ہے، جج صاحب ہوں ساڑھا مقدمہ ہی ختم ہو گیا، اب میں آپ کے پیسے لے کے کیا کروں، جو آپ لائے تھے یہ آپ واپس لے لیں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے اللہ کے نام